الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کی آپ سب کو مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو رمضان شریف سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہے، کرم ہے، اور مالک کائنات کی ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت ہے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان شریف جو ہے نصیب فرمایا۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ مولائے کائنات کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مہینے میں خصوصی عنایات ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، مولا کی جانب سے برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنز العمال میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مولا کائنات کی جانب سے خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو عطا ہوا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کی برکتیں، رحمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی طور پر ہیں۔ یہ مہینہ اگر سچ پوچھو تو ہمیں ملا اس لیے ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جو ہے عطا فرمایا۔ میرے دوستو، دیگر امتوں کو اس جیسا کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ عطا نہیں کیا گیا کہ جس میں اتنی رحمتیں ہوں، اتنی برکتیں ہوں، اتنی سعادتیں ہوں اور اتنی بڑی خوشیاں ہوں، اتنی بڑی خوشخبریاں ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس مہینہ کو خاص کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، یعنی کہ اس کے پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے میرے دوستو ہمارے اوپر جو ہیں وہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وہ بخشش کا ہے کہ مالک کائنات کی طرف سے یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر جو ہیں ایسی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیں بخش دے گا۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم سے نجات ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یاد رکھیں، اس عشرے میں جو ہے جہنم سے آزادی دے دی جائے گی۔ یہ رب کائنات کی طرف سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مولا بس یہ چاہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بخشے جائیں۔ اتنی بڑی جو ہے رعایت جو ہے ہم کو دی گئی ہے، آسانی ہم کو دی گئی ہے۔ اگر ایک نفل پڑھتے ہیں اس کا جو ثواب ہے ایک فرض جتنا ہے اس ماہ میں۔ اگر ایک فرض پڑھتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں جتنا ہے، یعنی ایک نماز پڑھی جائے گی تو ثواب اس کا ملے گا 70 نمازوں جتنا۔ یہ بڑی خصوصی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے جو ہے یہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ وہ اس مہینہ سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اور
روایت میں آتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی قید کر لیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے یاد رکھیں اتنی بڑی سہولتیں دی گئی ہیں کہ رب جنت کو اوپن کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، تاکہ یار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ نیکیاں کریں، شیطان جو ہے ان کو تنگ نہ کرے، ان کو ورگلائے نہیں، اتنی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ تو پھر میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان شریف سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں ہے سارے کے سارے یقین کریں فائدے ہی فائدے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے رمضان کے، تو اس کے سابقہ تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صرف روزے رکھنے سے یار، باقی سارا کا سارا جو پچھلا کھاتا ہے وہ سارا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سہولت کسی اور امت کو جو ہے نہیں دی گئی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ جو ہے اللہ رب العزت کی خاص جو ہے عنایات ہیں کہ صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں ثواب کی نیت سے، امان کی حالت میں، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق اور سچ مانتے ہوئے آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل ہر فعل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی اجر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، اور پھر فرمایا کہ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور اگر کوئی اسے یعنی روزے دار کو گالی دے یا اس کے ساتھ لڑے یعنی جھگڑے تو وہ بس اتنا اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو
اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنی پیاری ہے کہ مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی اس کو دو فرحت جو ہیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی جو ہے افطار کے وقت، یعنی جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی جو ہے دیدار کے وقت، یعنی کہ جب اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ معلوم یہ بھی ہوا کہ روزہ یارو ایسی چیز ہے جو بندے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو دیدار جو ہے نصیب ہو جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے داروں کو وہ نصیب ہوگا، جس وجہ سے اس کو خوشی ہوگی کہ یار میں نے روزہ رکھا تھا، چلو آج جو ہے مالک کائنات سے میری جو ہے ملاقات ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اس سے بڑھ کے اور اجر کیا چاہیے؟ بلکہ ہمارے ایک بڑے یوں کہا کرتے تھے کہ جب رب یہ کہتا ہے نا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، بدلہ میں دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ بدلہ جو ہوگا وہ بڑا خاص ہوگا، وہ کوئی عام نہیں ہوگا۔ وہ جو نعمت ہوگی وہ بندے کو دے گا، وہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نعمت ہو کہ وہ اب بندے کو اپنے حسن کے جلووں کا دیدار کرائے کہ بھائی تم نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، میری خاطر بھوک اور پیاس لی ہے، میری خاطر تم نے جائز اور جو حلال چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، آج کا میرا جو بیان ہے یہ بڑا خاص ہے، اور اس کا موضوع ہے روزے کا مقصد کیا ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے روزے کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ آج سے 20 سال قبل یہ میں نے بیان رمضان شریف کے ایک جمعہ میں مسجد کے اندر یہ کیا تھا، جو آج آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، رکے رہنا۔ لیکن شرعاً روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور دیگر خواہشوں سے اور جنسی تعلق سے رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن ظاہری مفہوم کے ساتھ اس کا جو ہے باطنی مفہوم بھی یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے بدن کو
برائیوں سے محفوظ رکھنا کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ ہر عاقل بالغ تندرست مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو فرض ہے۔ فرض جو ہوتا ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی ہے، ورنہ اس کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ جو فرض ہے پورا کیوں نہیں کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس کی فرضیت کو ظاہر کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ سنیے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے تقوی کا حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو ہمارے یاد رکھیں، کسی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں قطعاً، بلکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا فائدہ کرنا چاہتا ہے کہ یار میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ تقوی والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ اور ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات بھی واضح کی کہ ایمان والو، تمہارے اوپر یہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے، مشقت جو ہے اضافی نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو مومن تھے جنہوں نے انبیاء کو مانا تھا، روزہ جو تھا ان پر بھی فرض تھا، تو میں نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کر دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی والے بن جاؤ۔ آج سے تقریباً 30 سال قبل میں نے اس تقوی کے لفظ کے اوپر غور اور فکر کیا، تو یقین جانے میرے اوپر بے شمار جو ہیں وہ حکمتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی گئیں۔ جوں جوں میری فکر جو ہے بڑھتی گئی، غور کرتا چلا گیا، حکمتیں کھلتی چلی گئیں، اور یقین جانیں کہ میری زندگی کو اس ایک لفظ نے جو ہے بدل کے رکھ دیا۔ مجھ کو زندگی کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ آئی کہ اصل میں زندگی جو ہے گزارنی کیسے ہے، ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تقوی یاد رکھیں اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر تمام خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تمام نیکیوں کا یہ محور و مرکز ہے، تمام نیکیوں کی یہ بنیاد ہے، تمام نیکیوں کا یہ محرک ہے، اور تمام خوبیوں کا یہ
خلاصہ ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ انسان کے اندر کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اس ڈرنے کا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی جانب مائل ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ ایسی چیز ہے جو بندے کو نیکیوں کی جانب لے کر جاتا ہے، یعنی یہ ایسی حالت ہوتی ہے بندے کے اندر کی حالت ہے کہ بندہ جو ہے خود بخود ہی جب یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے نا تقوی والی، اللہ کے ڈر والی، اللہ کے خوف والی، تو بندہ جو ہے نیکیوں کی جانب گامزن ہوتا ہے، برائیوں سے جو ہے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیں قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسی جو ہے کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ 88 مرتبہ اللہ رب العزت کا قرآن کے اندر حکم آیا ہے تقوی کو اپنانے کا، اور 200 مرتبہ تقوی کا ذکر جو ہے قرآن میں وارد ہوا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے متقیوں کی صفتیں بیان فرمائی، متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے، متقیوں کے فعل جو ہے وہ بتائے، متقیوں کی خوبیاں بیان کی۔ اتنی بڑی چیز ہے، بس یوں سمجھ لو مختصر طور پر اگر یہ کہا جائے کہ تعلیمات اسلام کو، اس کے مجموعے کو اگر ایک لفظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ لفظ یاد رکھیں، وہ تقویٰ ہوگا کہ تمام کی تمام جو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ میرے دوستو، جملے میرے قیمتی ہیں، ایک ایک جملے کی جانب فوکس رہنا ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو جو ہے کہ تقویٰ یاد رکھیں ایسی دل کی حالت ہے جس کے اندر پیدا ہو جانے سے دل یاد رکھے صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں بہت بڑی شان ہے۔ آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوست، سوچنے والی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حوض ایسا کوئی آپ کے پاس تھا کہ جس سے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس حوض میں جاؤ اور جا کے پاک صاف ہو کر آؤ؟ حوض نہیں تھا۔ کیا تھا آپ کے پاس؟ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روحانیت کا ایسا نظام لے کر آئے جس نے اس نظام کو لبیک کہا، جس نے اس
نظام کو اپنایا وہ پاک اور صاف ہوتا چلا گیا۔ عبادات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نظام لے کر آئے کہ جن کے کرنے سے بندے کو جو ہے پاکیزگی مل جاتی ہے۔ روزہ یاد رکھیں دین اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ روزہ چوتھا اہم رکن ہے، بہت بڑا رکن ہے۔ روزے سے اس کا مقصد یہ رکھا کہ روزے رکھو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی ایسی حالت ہوتی ہے انسان کے اندر کی کہ اس کا نفس جو ہے برائیوں سے بچتا ہے، سرکشی سے بچتا ہے، اور اس زندگانی کے پیچھے پڑنے کی بجائے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ حالت ایسی ہو جاتی ہے نا تقوی سے، اور وہ اس زندگی سے آخرت کو زیادہ معتبر سمجھتا ہے، پائیدار سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ تو جب وہ آخرت کو بہتر سمجھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس بندے کو متقی بنا دیتی ہے، وہ صاحب تقوی بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، بڑے قابل غور جملے۔ تقوی یوں سمجھ لو کہ انسان کے دل کی ایسی کیفیت و حالت ہے کہ جب وہ نیکی کی جانب، بلائی کی جانب، اچھائی کی جانب، خیر خواہی کی جانب، سچائی کی جانب، عدل کی جانب، انصاف کی جانب، پاکیزگی کی جانب، پارسائی کی جانب، طہارت کی جانب، صدق کی جانب، ایثار کی جانب اور احسان کی جانب جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور برائی سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحشی سے، بدفعلی سے، بدکاری سے، زناکاری سے، چوری سے، حرام خوری سے، کام چوری سے، ریاکاری سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، فخر سے، گندگی سے، غلاظتوں سے، علائشوں سے، جھوٹ سے، ظلم سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی اس حالت کو یاد رکھیں، تقوی کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اب تقوی والا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے، مولا روزے کا مقصد ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ تقوی ہے۔ یارو تھوڑا سا سوچو کہ روزہ رکھ کر بھی تقوی نہیں ملتا تو روزے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کیونکہ اللہ نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اس لیے فرض ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اگر اس کے باوجود بھی تمہارے اندر حرام کی حلال کی تمیز پیدا نہیں ہوتی تو تقوی کیسے آئے گا؟ حق اور سچ کی پہچان پیدا نہیں ہوتی تو تقوی کیسے آئے گا؟ اچھے اور برے کی تمیز پیدا نہیں ہوتی تو تقوی کیسے آئے گا؟ روزے کا تو یہ ایک ضروری امر ہے تقوی۔ اگر روزہ رکھ کر متقی نہیں ہوئے، حرام کو چھوڑا نہیں ہے، حلال کی جانب راغب نہیں ہوئے تو تقوی جو ہے کیسے آئے گا؟
اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ بندے مجھے تجھ سے تقویٰ چاہیے. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ خالص طور پر مالک کے لیے اپنے سارے فعل کرے. بندے کی کسی کے ساتھ محبت ہو تو فقط خدا تعالیٰ کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. بندہ جو ہے اپنا ہر فعل، ہر کام، ہر چیز جو ہے خدا کے لیے کرے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اگر اس کے فعل جو ہیں، اس کے قول جو ہیں، اس کی باتیں جو ہیں، اس کی حرکات جو ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ نے اس کو اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے فعلوں میں، اپنے قولوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ وہ خالص ہی نہیں ہو سکا. اس کا اپنے مولا کے ساتھ خلوص ہی نہیں ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو زندگی میں کام کر رہا ہوں یہ کام میرے ہیں کیا. تو میرے دوستو، تقویٰ نام ہے اللہ کے ساتھ خلوص کا. تو جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یاد رکھے وہ بس خلوص کرتے ہیں. وہ اس کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہیں، اپنی ساری جو رائے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے اتنے فائدے ہیں بتا نہیں سکتا، لیکن آپ لوگوں کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے چند ایک فائدے جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھتا. بحاقی کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کا جسم جو ہے، بدن جو ہے اللہ کے ڈر سے کانپ جائے، یعنی کہ اس کے اللہ کے ڈر سے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح سوکھے شجر کے پتے گر جاتے ہیں. یعنی اس کے سارے یاد رکھو گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے. سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کرنا کیا ہے کہ تقویٰ رکھنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے دل کے اندر. بس یہ جب ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ روزے سے جو ہے بندے کی مشق ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، کہ بندہ یار اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. حرام کو تو اس نے چھوڑنا ہے، حلال بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اللہ کا حکم یہ ہے. دیکھیں روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، ہمیں پیاس ہوتی ہے، پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ہم پیتے نہیں ہیں. یار کیوں نہیں پیتے؟ یار اللہ کا حکم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں بھی پاس ہے، وہ تو ہے، نہیں نہ پیتے. بھوک لگتی ہے، کھانا پاس ہے، ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ہمارا یقین مولا کے اوپر جو ہے وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہم جو فعل بھی کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یار ہم نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ رہے گا نہیں. روزے میں ہم کو مشق جو ہے کرائی جا رہی ہے کہ بندے میرے اوپر اپنا جو یقین ہے وہ پختہ کر لے. جیسے تو روزے میں یہ سمجھتا ہے نا خدا دیکھ رہا ہے، میں روزے کے علاوہ بھی تمہیں دیکھتا ہوں،
تمہاری خلوت سے، تمہاری جلوت سے میں باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر سننے والا بھی ہے، وہ سب سے بڑھ کر دیکھنے والا بھی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ یعنی رب سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ روزے رکھنے سے مشق یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ بندے میرے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ پختہ رکھ، تیری لو میرے ساتھ جو ہے لگی ہونی چاہیے، میں تمہیں یاد رہوں، اور کوئی یاد رہے یا نہ رہے میں یاد رہوں، تیرے ذہن میں ہو کہ میرا مولا جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ تو جب یہ عادت یاد رکھیں پختہ ہو جائے گی روزہ رکھنے سے، پھر یاد رکھیں ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جب ڈر پیدا ہو جائے گا ہم خود ہی جو ہے وہ نیکی کی جانب جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ڈر والے لوگوں کو یاد رکھیں بہت نوازا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ یعنی قرآن سے فیض ان لوگوں کو ملنا ہے کہ جو لوگ متقی ہوں گے، جو متقی ہوں گے ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں گے یار اللہ جو کہہ رہا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ہمیں روک رہا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ روزہ بھی یہی کہتا ہے نا، رک جاؤ۔ ہدایت جو ہے وہ بھی متقیوں کے لیے، عزت جو ہے وہ بھی متقیوں کے لیے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا سنیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے، سب سے معزز وہ ہے، سب سے شرف والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، توجہ آپ نے رکھنی ہے کہ معزز لوگ کون سے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں عزت جو ہے متقیوں کی ہے کہ اللہ متقیوں کو نواز دیتا ہے عزتوں سے، شانوں سے۔ میرے دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہ فلاح ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے، کامرانی ملنی ہے، وہ فقط یاد رکھے متقیوں کو ملنی ہے، اور رب کی جو رحمت ہے وہ بھی متقیوں کے لیے ہے، تقوی والے لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے،
رحمت کی بارش کی جائے۔ متقیوں کے لیے تو ہے بھی بارش، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے ہیں۔ پھر صرف رحمت تک بات نہیں ہے، بلکہ متقیوں کے لیے جو مولا سے ڈر کے رہتے ہیں، جن کے دل میں مولا کا خوف ہے، اللہ یہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں رب نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو، ایمان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو یاد رکھیں اپنی محبت بھی دی ہے، متقیوں کو اپنی محبت سے بھی نوازا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 اور 7 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک میری جو محبت ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، اور جنت بھی یاد رکھیں متقیوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہتا ہے اور دوڑو میری مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین جتنا ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے، کہ جنت بھی رب نے متقیوں کو دینی ہے، عزت بھی رب نے متقیوں کو دینی ہے۔ تو رب تو یہی چاہ رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے کہ ہم لوگ جو ہیں صاحب تقوی بن جائیں، ہم لوگ جو ہیں وہ متقی ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں، آقا علیہ السلام نے کیا خوب بات کہی۔ جویس صاحب بڑے قابل غور جملے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے حدیث کی دیگر بکس کے اندر بھی اس کو پڑھا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچنے سے بڑھ کر اور کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، یعنی حرام سے بچنا ہے اصل میں تقویٰ، حرام کی باتوں سے بچنا ہے، حرام کے کاموں سے بچنا ہے، حرام کی روزی سے بچنا ہے، تو تب جا کر یاد رکھو تقویٰ ملے گا۔ آخری بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کرتا، یہ حدیث نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں پہ یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو روزہ ہے یہ کتنی بڑی چیز کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل جو ہے بتائیں، یعنی کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اور عمل بھی بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ روزہ رکھو، اس کے
برابر کوئی اور عمل نہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب روزہ رکھیں گے تو ہمیں تقوی مل جائے گا، جب تقوی والے ہو جائیں گے پھر ساری خیر ہمارے اوپر ہو جائے گی، اور اس سے بڑا اور عمل کیا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، والسلام علیکم۔